بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله مولانا العظيم. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فوجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا ذلك اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون فنصوم تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم. رواه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے. محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا گئے تو یہ وقت سب سے پہلے اپنے نفس کے محاسبے کا ہے، کیونکہ ایک سال گزرا گئے اور ہم موت کے قریب ہوئے گئے. ہماری زندگی کا قیمتی 1 سال گزر گیا، ہم موت کے قریب ہوئے گئے. لہذا ہمیں جو سال گزرا گئے اس سال کا محاسبہ کرنا چاہیے، تنہائی کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو سال گزرا گئے اس سال کے اندر ہم نے نمازوں کا کس قدر اہتمام کیا، قرآن کریم کی کس قدر ہم نے تلاوت کی، ماں باپ کے حقوق کو ہم نے کس قدر ادا کیا، بھائی بہنوں کے حقوق کو ہم نے کس قدر ادا کیا، یتیموں کے ہم نے کس قدر مدد کیا، بیواؤں کا ہم کس قدر سہارا بنے. اگر ہم ان کاموں کو ہم نے انجام دیا گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. لیکن اگر جو سال گزرا گئے اس سال کے اندر ہم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، نمازیں ہم نے چھوڑ دیں تو افسوس کرنا چاہیے. اور آنے والا جو سال گئے اس سال کے لیے ہمیں ایک لاہے عمل تیار کرنا چاہیے، ہمیں پختہ ارادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا ایک قیمتی سال گزر گیا اور ایسے ہم موت کے قریب پہنچ گئے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ موت کا فرشتہ ہم کو دبوچ لے گا اور ہم کو عبادت کا وقت نہ مل پائے گا، کیونکہ موت ایسی چیز ہے، وہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں صرف اللہ کو معلوم ہے. تو ہماری زندگی کا قیمتی 1 سال گزر گیا، لہذا ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے. اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو سال گزرا گئے اس سال کے اندر اللہ کی نافرمانی کی گئے، گناہ کے کام کیے گئے تو اللہ کے دربار کے اندر ہم سچی توبہ کریں. اگر جو سال گزرا گئے اس سال کے اندر ہم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، نمازیں ہم نے چھوڑی گئے تو اللہ کے دربار کے اندر توبہ کریں اور اس کے بعد یہ عہد کریں کہ جو سال آنے والا گئے اس سال کے اندر ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور جو حقوق اللہ نے عائد کیا گئے، ماں باپ کا جو حق ہے
اسی طرح اولاد کا جو حق ہے، بھائی بہنوں کا جو حق ہے، غریبوں کا جو حق ہے، یتیموں کا جو حق ہے، بیواؤں کا جو حق ہے، اللہ نے جو کچھ حق ہم پر ادا کیا گئے، فرض کیا گئے، ہم اس کو ادا کریں گے۔ اور اللہ نے جو مال و دولت دیا گئے، اس مال و دولت کے اندر صدقہ خیرات کریں گے۔ اور اگر اللہ نے اس قدر مال دیا گئے کہ زکوٰۃ فرض ہو جا رہی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح انداز کے اندر کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے عالم دین ہیں، بڑے صوفی ہیں، انہوں نے کہا کہ جس کا سال جو گئے، سال کا آغاز جس کا اچھے سے ہوتا گئے، سال پورے سال کے اندر اس کی برکت رہتی ہے، اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا سال کا اختتام بھی اچھے سے گزرے گا۔ تو یہ سال کا آغاز ہے، اسلامی سال کا آغاز جو ہے محرم الحرام سے ہوتا گئے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اسلامی کیلنڈر جو گئے، اسلامی جو مہینے گئے، ان مہینوں کو ہم کو جاننا گے، ان مہینوں کو یاد کرنا گے، کیونکہ ہمارا جو گئے اسلام کے اندر ہمارے تمام کام جو گئے اسی اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہوتے گئے۔ رمضان المبارک ہو یا عید الاضحیٰ ہو، تمام ہمارے جو اللہ نے تمام چیزیں مقرر کی گئیں وہ اسی اسلامی مہینے کے ذریعے سے ہوتی گئیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہم کو اسلامی کیلنڈر کو، اسلامی مہینوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو ماہ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا گئے۔ ماہ محرم جو گئے یہ انتہائی محترم مہینہ گئے، مہینوں کی تعداد کل 12 گئے، لیکن ان مہینوں میں سے 4 مہینے جو گئے وہ حرمت والے گئے، جنہیں اشہر حرم کہا جاتا گئے۔ اور ان 4 مہینوں کا احترام زمانے جاہلیت کے اندر بھی کیا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی ذرا سی بات پر جنگ چھڑ جایا کرتی تھی، لیکن ان مہینوں کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ اگر ان مہینوں سے پہلے کوئی جنگ چھڑی ہوتی تھی تو ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے جنگ کو روک دیتے تھے۔ وہ 4 مہینے کون ہیں؟ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ توبہ پارہ 10 کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 گئے۔ یوم فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 گئے۔ اور 12 یہ تعداد کب سے گئے؟ اللہ فرماتا ہے یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 گئے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے قابل احترام گئے، منها 4 حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے احترام والے گئے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے گئے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے اندر بیان کیا گئے وہ 4 مہینے رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے گئے۔ حرمت کا مطلب یہ گئے یہ قابل احترام گئے۔ جس طرح کہا جاتا ہے مسجد حرام، مسجد حرام کا مطلب یہی گئے کہ وہ مسجد جو احترام والی گئے، تو ان مہینوں کا مطلب یہی گئے یہ احترام والے مہینے گئے۔ اور اس احترام کا مطلب کیا گئے؟ تو فن تفسیر کے امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے بیان کیا گئے کہ ان مہینوں کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی احترام کیا جاتا تھا کہ اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی
اس مہینے کے اندر اگر ملاقات کرتے تھے تو بدلہ نہیں لیتے تھے۔ حالانکہ زمانے جاہلیت کے اندر ذرا سی بات پر جنگیں جاری ہو جایا کرتی تھی، لیکن ان مہینوں کا اس قدر احترام کہ باپ کے قاتل کو بھی پاتے تھے تو بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے بیان کیا گئے کہ احترام کا مطلب یہ گئے کہ ان 4 مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اعمال کے نیکیوں کو، اعمال کے ثواب کو بڑھا دیتا گئے اور اسی طرح گناہوں کی سزا کو بڑھا دیتا گئے۔ یعنی ان 4 مہینوں کے اندر جو نیک کام کیا جاتا گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب کو بڑھا دیتا گئے، اور جو گناہ کے کام کیے جاتے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کی سزا کو بڑھا دیتا گئے۔ لہذا اس مہینے کے اندر بھی ہم اللہ کی فرما برداری کریں، گناہوں سے بچیں، اور ماہ محرم جو ہے یہ انتہائی قابل احترام مہینہ گئے۔ اس مہینے کے اندر ایک دن جو گئے وہ عاشورہ کا دن ہے۔ یہ دن جو گئے انتہائی بابرکت دن گئے، اور اس دن کے اندر جگہ پر اس دن کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے۔ تو 2 واقعے جو گئے یہ حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ 2 طرح کے واقعات، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات جو گئے اسی دن ملی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اسی دن ٹھہری۔ یہ 2 واقعے تو حدیث کی کتابوں کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ جو واقعے مشہور ہیں ان واقعوں کا کوئی ثبوت حدیث کی کتابوں کے اندر ذکر نہیں۔ میں نے جو حدیث پڑھی گئے یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا گیا گئے۔ اور عاشورہ کے دن جو گئے روزہ رکھنا، یہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا یہ ثواب کا کام گئے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے گئے۔ تو وہ حدیث یہ گئے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدینہ فوجد اليهود يصومون عاشوراء۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کیا دیکھتے گئے؟ فوجد الیہود، کہ یہودیوں کو دیکھتے گئے، یصومون عاشوراء، کہ یہودی عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے آپ نے ہجرت کیا ربیع الاول کے مہینے کے اندر۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ نے ہجرت کیا۔ ربیع الاول کے بعد پورا سال گزرا، پھر جب محرم کا مہینہ ہوا تو یہودیوں کو دیکھتے گئے عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ فسئلوا عن ذلک، لہذا یہودیوں سے پوچھا گیا کہ 10 محرم الحرام کو تم روزہ کیوں رکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ فقالوا، تو یہودیوں نے کیا جواب دیا؟ هو اليوم الذي اظہر اللہ فیہ موسیٰ علی فرعون۔ یہودیوں نے کہا یہ وہ بابرکت دن ہے جس دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اور فرعون جو گئے دریا کے اندر ڈوبا۔ فنصوم تعظیما لہ، لہذا ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے گئے، اور ہمارے نبی کو اس دن نجات ملی اور فرعون اس دن ڈوبا، اس لیے ہم روزہ رکھتے گئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن اولا بموسیٰ منکم وامر بصیامہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ مستحق گئے، زیادہ ہم حقدار گئے، وامر بصیامہ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جو یہودی تھے
وہ توریت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ توریت جو اللہ کی کتاب تھی، موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، لیکن یہودی اس کے اندر تحریف کرتے تھے۔ جو اللہ نے نازل کیا تھا توریت، اس کے اندر اپنی طرف سے بہت سی باتیں داخل کر دیتے تھے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے تھے۔ اور جناب رسول اللہ اور تمام نبی جو گئے اصول کے اندر جو ہوتے گئے، متفق ہوتے گئے، متحد ہوتے گئے، یعنی تمام نبیوں کا پیغام جو تھا اللہ ایک ہے، تو یہ تمام نبیوں کا پیغام تھا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جو گئے موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو محرم کا روزہ اسلام کے اندر پہلے محرم کا روزہ فرض تھا، اور 1 سال تک صرف فرض رہا، کیونکہ رمضان کا روزہ فرض ہوا 10 شعبان سن 2 ہجری کے اندر رمضان کا روزہ فرض ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا ربیع الاول کے مہینے کے اندر۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر جب اس کے بعد سال کے گزرنے کے بعد محرم کا مہینہ آیا، تو اس وقت جو گئے یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سن 2 ہجری کے اندر رمضان کا روزہ جب فرض ہو گیا، تو عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہی ہے کہ اگر اس دن روزہ رکھا جائے تو ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا گئے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ مسلم شریف کی روایت کے اندر گئے کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا گئے، اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے گئے۔ تو عاشورہ کے دن تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات ملی، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ نوح علیہ السلام کی آپ کشتی کے اندر سوار تھے، اور روئے زمین پر اس قدر بارش ہوئی، لگاتار 40 دنوں تک بارش ہوتی رہی۔ جو ایمان والے بندے تھے وہ کشتی کے اندر سوار تھے، باقی لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ آسمان سے بھی پانی آ رہا تھا، اور زمین سے اللہ نے چشمے جاری کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا گئے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، اور آسمان سے بھی بارش ہو رہی تھی، زور کی بارش ہو رہی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ زمین سے جو پانی بہہ رہا تھا اور آسمان سے جو پانی بہہ رہا تھا، دونوں پانی مل جاتے گئے، اور اس دھرتی پر روئے زمین پر لگاتار 40 دنوں تک بارش ہوئی۔ اس سے پہلے اتنا زیادہ بارش کبھی نہیں ہوئی تھی۔ لہذا جو کافر لوگ تھے، جو نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، تمام کے تمام لوگ ڈوب گئے، اور آپ کی کشتی ماہ 10 محرم الحرام کے اندر جودی پہاڑ کے اندر ٹھہری۔ تو یہ روایت جو گئے یہ مسند احمد بن حنبل کے اندر گئے، تو یہ 2 واقعے جو گئے اس دن پیش آئے۔ اس کے علاوہ جو بہت سے واقعات بیان کیے جاتے گئے، تو احادیث مبارکہ کے اندر ان کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور اسی طرح 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہ گئے کہ 10 محرم الحرام کی فضیلت جو گئے یہ شہادت حسین کی وجہ سے نہیں گئے، بلکہ اس دن کی فضیلت تو پہلے سے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نجات اسی دن ملی، نوح علیہ السلام کی کشتی جو گئے یہ اسی دن جو گئے جودی پہاڑ کے اندر ٹھہری،
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سن 61 ہجری کے اندر پیش آیا۔ لہذا جو یہ سمجھنا کہ عاشورہ کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوش نصیبی تھی کہ اللہ نے اللہ کے راستے کے اندر شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی دن ہوئی۔ لیکن اس دن کے اندر بہت ساری خرافات جو گئے، بہت سی ساری خرافات ہوتی ہیں۔ تو جس طرح ہم ہر چیز کے اندر اوریجنل مال لینے کی کوشش کرتے گئے، کوئی بھی سامان لیتے گئے تو ہم اوریجنل مال لینے کی کوشش کرتے گئے، اسی طرح ہمیں دین اسلام کے اندر بھی جو دین کی صحیح بات گئے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دین کے اندر جو ملاوٹ ہو گئی گئے، بعد کے لوگوں نے جو کچھ ملاوٹ کر دیا گئے، ان چیزوں سے ہمیں ہوشیار رہنا گئے۔ اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، اسلام کے شہدائی ہیں، دین کے سپاہی ہیں، لہذا جو غلط باتیں ہیں ان سے دور رہنا ہمارے لیے لازم ہے۔ مثال کے طور پر عاشورہ کے اندر ڈھول تاشے بجانا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اسلام کے اندر تو شادی بیاہ کے اندر بھی ڈھول تاشے کے بجانے کی اجازت نہیں، لیکن اللہ ان لوگوں کو عقل دے جو 10 محرم کو ڈھول بجاتے ہیں۔ ڈھول تاشے تو بجایا جاتا ہے خوشی کے موقع پر، حالانکہ حضرت حسین کی شہادت پر ڈھول بجانے والے کیا اس بات کو گوارا کریں گے اگر ان کے باپ کا انتقال ہو جائے یا ان کے لڑکوں کا انتقال ہو جائے تو کیا کوئی ڈھول بجائے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ جب آپ کو نہیں اچھا لگے گا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ڈھول بجانا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو عقل کے خلاف باتیں ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے کہ کسی کے شہادت پر ڈھول بجانا عقل کہتی ہے غلط ہے۔ مذہب اسلام تو کہتا ہے مذہب اسلام کے اندر شادی بیاہ کے اندر بھی ڈھول تاشے بجانا یہ جائز نہیں ہے، لہذا کسی کی شہادت پر ڈھول تاشے بجانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم سچے اسلام کے شہدائی ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، لہذا اس دن نہ ہم ڈھول تاشے بجائیں، نہ جو لوگ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں ان کو دیکھنے جائیں، کیونکہ ہم یہ طریقہ جو ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کے اندر تعزیہ بنانا اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ امام احمد رضا خان صاحب بھی نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ فتویٰ دیا گئے کہ تعزیہ بنانا حرام ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جس کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ تعزیہ کے اندر یہی بات ہے، تعزیہ ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور تعزیہ سے منتیں مانی جاتی ہیں، لہذا تعزیہ بنانا یا تعزیہ کو عقیدت محبت کی نظر سے دیکھنا یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ لہذا ہم نہ تعزیہ بنائیں نہ تعزیہ کو دیکھنے جائیں۔ اگر ہم نبی کے سچے ماننے والے ہیں، نبی کے سچے عاشق ہیں، لہذا ہم کو تعزیہ سے بھی دور رہنا ہے۔ تو ماہ محرم 10 محرم کے اندر ایک تو روزہ رکھنا ثابت ہے، اور دوسری جو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے عمدہ کھانا بنانا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کے دن عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس کے رزق کے اندر کشادگی کرتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں حدیث پاک سے ثابت ہیں، اسلامی شریعت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ماتم منانا یہ اسلامی طریقہ نہیں،
شہادت تو اسلام کے اندر ایک عظیم نعمت ہے، شہید کو تو اللہ جنت سے رزق دیتا ہے، لہذا شہادت پر ماتم منانا یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اور تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیے گئے ان کو برا بھلا مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے گئے۔ تو اس لیے عاشورہ کے دن ہمیں ان فضول کاموں سے دور رہنا ہے اور روزہ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ ہم ایک دن روزہ رکھ رہے ہیں اور سال بھر کے ہمارے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں۔ تو ایک دن جو گئے تکلیف اٹھائیں، روزہ رکھیں اور اس دن دعا کریں، کیونکہ بہت ہی اہم دن ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات دیا، اسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی بھی اسی دن ٹھہری، اس لیے روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دعائیں کریں اور اپنے گھر والوں پر اس دن اچھا کھانا بنائیں، یعنی جو روز کھانا بنتا گئے اس دن تھوڑا اہتمام کر دیں، کوئی اچھا کھانا بنا دیں، اس کا بھی ثبوت حدیث پاک سے گئے۔ لیکن اس کو ضروری نہ سمجھا جائے کہ ضروری نہ سمجھا جائے کہ اس کو ضروری سمجھ کر کیا جائے، بلکہ اس نیت سے کیا جائے کہ یہ اعمال بھی مستحب ہے، حدیث سے ثابت ہے، تو اس کا بھی اہتمام کریں اور باقی جو اس دن کی خرافات ہیں، جو بدعتیں ہیں، ان تمام چیزوں سے دور رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ